اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ سب سے آج قل هو اللہ احد کی ایک گواہی جو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی ہے اور عالم اسلام اور دوسرے لوگوں کو دی ہے جو اسلام میں ابھی تک داخل نہیں ہوئے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد، اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کہ میں یکتا ہوں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ کسی کی وہ اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ اس صورت سے ہمیں ایک چیز سمجھ آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے، وہ سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ یکتا ہے، وہ لا شریک ہے۔ اسی نے ہمیں عزت دی ہے، اسی نے ہی ہمارے لیے آخرت میں جنت اور جہنم کا انتظام کیا ہے، اسی نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اسی نے ہی ہمیں طور طریقہ بتایا ہے کہ ایک مسلم ایمان والے کے لیے کس طرح دنیا میں رہنا ہے، وہ کس طرح اپنی زندگی کو جینا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا، جاؤ اور اپنی اپنی امت کو یہ پیغام دو۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم رسول آیا، اور تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، اور ان پر وحی نازل کی، اور وہ قرآن کی شکل میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمارے پاس آیا۔ اور اس پیغام میں ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتایا گیا، زندگی میں کیسے رہنا ہے، اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کا برتاؤ کیسے کرنا ہے، زندگی کے اصول بتائے، آخرت کے بارے میں بتایا، سب کچھ بتایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، اور اس کے بارے میں جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتائی، وہ سورۃ الاخلاص میں آلریڈی میں نے آپ سے پہلے شیئر کر لیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی دی ہے کہ میں جو بھی ہوں، میں یکتا ہوں۔ میں نے آج اس دنیا کو میں نے بنایا، آپ لوگوں کو میں نے بنایا، اس کم و پیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب کو میں نے پیدا کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، وہ یکتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں، جتنا بھی کچھ ہے، جو بھی لوگ یہاں میں موجود ہیں، جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں یا آنے والے ٹائم میں وہ داخل ہوں گے، ان سب نے جو رہنمائی لینی ہے وہ قرآن پاک سے لینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کتاب دنیا میں رکھی ہے جس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ خود کر رہا ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ تو اس لیے آپ سب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھو، قرآن پاک کی اہمیت کو سمجھو، اس سے فوائد حاصل کرو۔ اس میں دنیا اور آخرت کے بارے میں ہر چیز کا علم ڈال دیا گیا ہے۔ اگر آپ کو جاب چاہیے تو آپ قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ کو صحت چاہیے تو آپ قرآن پاک سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ پیش ہو جاؤ اور اس سے اپنے ہاتھ اٹھا کر سجدے میں سر رکھ کر دعا مانگو، یا اللہ پاک میری یہ حاجت ہے، میری یہ قبول فرما، یا اللہ پاک میرا یہ مسئلہ ہے، میرا حل فرما۔ اور سورۃ الاخلاص کا تحفہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرو، یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں سورۃ الاخلاص پیش کرتا ہوں، اس کی برکت سے میرے مسئلوں کو حل فرما۔ بہت سارے مسائل، اگر آپ دنیا کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا آپ ارد گرد اپنے دوستوں، علماء اکرام سے، لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو وہ بتائیں گے جو یہ فضیلت ہے سورۃ الاخلاص کی۔ سورۃ الاخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اتنی زیادہ فضیلت ہے، آپ بیمار ہیں، آپ کا کاروبار نہیں چلتا، آپ کسی پریشانی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے آگے ہاتھ اٹھائیں، 3 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کا وسیلہ پیش کر کے فرمائیں، یا اللہ پاک میں تیری بارگاہ میں سورۃ الاخلاص کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعاؤں کو قبول فرما، میری اس مسئلے کو، اس پرابلم کو، اس پریشانی کو دور فرما۔ تو بے شک وہ سننے جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور
دعا کیجیے گا میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی۔ جزاک اللہ۔